بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں طاہر حنیف اور آج کی ویڈیو میں آپ کو مختلف لوگوں کے احوال کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ قیامت کے دن کس حال میں اٹھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے بائیں طرف تھے اور آپ علیہ السلام نے ان کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا، اور ان دونوں حضرات پر آپ علیہ السلام نے سہارا لگایا ہوا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت کے دن اسی طرح سے اٹھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں ابو بکر و عمر کے درمیان اٹھوں گا، پھر میں اہل بقیع غرقہ کی طرف جاؤں گا اور وہ میرے ساتھ اٹھیں گے، پھر میں اہل مکہ کی طرف دیکھوں گا، حتیٰ کہ وہ بھی میرے پاس آ جائیں گے تو میں اہل حرمین کے درمیان اٹھوں گا۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر فجر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف پر 70,000 فرشتے نازل ہو کر اپنے پروں سے روزہ اقدس کو گھیر لیتے ہیں اور شام تک استغفار کرتے ہیں اور صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو یہ آسمان پر چلے جاتے ہیں اور اسی طرح سے 70,000 دیگر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو صبح تک رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کے ساتھ قبر مبارک سے نکلیں گے۔ لیکن اگر باقی لوگوں کے بارے میں بات کی جائے کہ وہ اپنے قبور سے کس حال میں اٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس دن تم کو پکارے گا پھر چلے آؤ گے اس کی تعریف کرتے ہوئے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ کہیں گے، اے خرابی، کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری نیند کی جگہ سے؟ یہ وہ ہے جو وعدہ کیا تھا رحمان نے اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر نہ تو موت کے وقت وحشت ہوگی اور نہ قبر میں اور نہ ہی قبر سے اٹھتے وقت۔ گویا کہ میں نفخہ ثانیہ کے وقت دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ لا الہ الا اللہ مسلمان کے لیے انس ہی انس ہے، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی اور قبر سے اٹھتے وقت بھی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان کی قبروں سے اٹھتا ہوا دیکھیں جب وہ اپنے سروں سے مٹی کو جھاڑ رہے ہوں گے۔ مسلمان جب لا الہ الا اللہ والحمدللہ کہیں گے تو ان کا چہرہ سفید ہو جائے گا اور کافر کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان قیامت کے دن نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ ہر شخص اپنی پسند کے مطابق اٹھایا جائے گا، بس جو کفر کو پسند کرتا ہے وہ کافروں کے ساتھ ہوگا، اسے اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو مسلمان بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے، اور اللہ ہی بہتر جان سکتے ہیں کہ ان کے راستے میں کون زخمی ہوتا ہے، تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا مگر اس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک محرم یعنی احرام ملبوس شخص کو ان کی اونٹنی نے سر کے بل گرا دیا جس سے وہ فوت ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسے بیری کے پتوں سے جوش زدہ پانی کے ساتھ غسل دو اور اسے احرام ہی کا کفن دو، اسے خوشبو نہ لگاؤ، نہ ہی اس کا سر ڈھانپو، یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اذان دینے والے اور تلبیہ کہنے والے اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے کہ مؤذن اذان دے رہا ہوگا اور تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہہ رہا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس شخص نے نشے کی حالت میں دنیا چھوڑی وہ قبر میں بھی نشے کی حالت میں اترے گا اور قبر سے نشے ہی کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ہجڑا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گانے کی اجازت مانگنے آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اجازت نہیں دی۔ جب وہ چلا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان گناہگاروں میں سے جو بغیر توبہ کے مر گیا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بے لباس پیدا کریں گے، بالکل ایسے ہی جیسے وہ دنیا میں لوگوں کے سامنے بے لباس ہوتا تھا، اور جب بھی وہ کھڑا ہوگا اسے مرگی کا دورہ پڑ جائے گا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اور مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو میری یہ کاوش کیسی لگی، تاکہ میں آئندہ ایسے ہی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیوز لا سکوں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔